الحمدللہ کما حمدہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والعصماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعۃ النور اسلامک سینٹر کی سالانہ محفل نور بسلسلہ سرپرست و شخصیات اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بالخصوص ہمارے علاقہ بھر کے علماء کرام جو تشریف لائے ان کو، اور بالعموم ہمارے علاقہ بھر کے جتنے بھی معزز شرکاء یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور اسی طرح ہماری سیاسی اور سماجی شخصیات، اور ان میں بالخصوص ہمارے نزوہ انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب محترم ملک شفاقت صاحب، اور اسی طرح نزوہ انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین جناب محترم حافظ نعیم احمد رضا، اور دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا تشریف لائے، ہم تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس سٹیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے تمام اساتذہ کرام الحمدللہ ایک گلدستے کی صورت میں تشریف فرما ہے۔ ان تمام کے نام لینا میرے لیے باعث فخر ہے، اور میں اپنی زبان کے لیے طہارت بھی سمجھتا ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث میرے استاد محترم جناب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو ریحان ڈاکٹر محمد اشرف رضا قادری صاحب جو اس کارواں کے سپاہ سالار ہیں، جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے محتمم ہیں۔ الحمدللہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام سجایا اور ہم سب کو اس میں شرکت کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس شرکت کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ آپ نے جامعہ کے طلباء کرام سے خطاب بھی سنے ہیں، نعتیں بھی سنی ہیں، اور یہ یقینی بات ہے آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑی ہے، ہمارے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑی ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، آج مستقبل کی یہ تربیت ہونا ضروری ہے۔ میں اور آپ بہت زیادہ فتنوں کے دور میں اس وقت جی رہے ہیں۔ ہر طرف سے فتنوں کی آندھیاں وہ احادیث مبارکہ کے مطابق پوری ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ ان آندھیوں سے بچنے کا جو اس وقت واحد راستہ نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف مدارس ہیں۔ اگر آج ہمارے بچے مدارس سے دور رہتے ہیں، یا ہم مدارس سے دور رہتے ہیں، یا والدین کی توجہ مدارس کی طرف نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی بھی دیگر اسکولی اداروں سے آپ کو مسجد کا امام نہیں ملے گا، آپ کو جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے کسی پروفیسر کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ کسی ڈاکٹر کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا جنازہ پڑھائے گا، کسی ایڈوکیٹ کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا جنازہ پڑھائے گا، کسی انجینئر کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا جنازہ پڑھائے گا۔ یہی صورتحال آپ نکاح کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے لیے کبھی کسی نے ڈاکٹر کا انتظار نہیں کیا، اور نہ کبھی نکاح پڑھانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا ہے۔ اور یہی انداز
بچے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد اذان پڑھنے کا معاملہ ہے. کبھی کسی نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا کہ میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے کان میں اذان پڑھ دی جائے. کبھی کسی نے انجینئر کو نہیں بلایا, کبھی کسی نے ایڈوکیٹ کو نہیں بلایا, کبھی کسی کالج کے پروفیسر کو نہیں بلایا گیا. اگر بلایا جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے, جنازہ پڑھانے کے لیے, بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے, میت کو غسل دینے کے لیے اور میت کو قبر میں اتارنے کے لیے, قبر میں کھڑے ہو کر کلام پڑھنے کے لیے, میت کو دفن کرنے کے بعد جب واپسی آنا ہوتا ہے قبرستان میں دعا کروانے کے لیے, کبھی ڈاکٹر کو نہیں پکارا جاتا, کبھی وکیل کو نہیں بلایا جاتا, کبھی انجینئر کو نہیں بلایا جاتا. اگر بلایا جاتا ہے تو مسجد کے امام کو بلایا جاتا ہے. یہ مسجد کا امام کسی کالج میں نہیں بنتا, یہ مسجد کا امام کسی یونیورسٹی میں نہیں بنتا, یہ مسجد کا امام کسی سکول میں نہیں بنتا. یہ مسجد کا امام اگر بنتا ہے تو مدرسے میں بنتا ہے. کیا خیال ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ مسجد کا امام کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ پورے پاکستان کی مساجد کا جو لاکھوں کی تعداد میں ہے سروے کر کے دیکھیں, کسی بھی امام مسجد کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ہوگا, کیمبرج یونیورسٹی سے نہیں ہوگا, کسی کالج سے نہیں ہوگا, کسی سکول سے نہیں ہوگا. اگر اس امام کا تعلق نکلے گا کسی دینی ادارے سے نکلے گا. آپ اپنی زندگی کے کسی شعبے کو لے لیں, پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک آپ کو ہر جگہ مولوی کی ضرورت پڑے گی, ایک عالم کی ضرورت پڑے گی, حافظ قرآن کی ضرورت پڑے گی, امام مسجد کی ضرورت پڑے گی. اور یہی امام مسجد آج اس زمانے کا محروم ترین آدمی ہے, بے بس آدمی ہے. کیوں ہوا یہ بے بس؟ آج ہم اپنی اولادوں کو پہلی بات تو مدرسوں میں ڈالتے نہیں ہیں. اگر مدرسوں میں ڈال بھی دیتے ہیں باپ بھی پریشان ہے, ماں بھی پریشان ہے, میرا بچہ کھائے گا کہاں سے. رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہیں تم بچے کو کیا پڑھا رہے ہو. ہر بندے کی بات سننی پڑتی ہے اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو. کیوں؟ باتیں کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, میرا معاشرہ کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. آخر کیوں اس بچے کو اتنا ڈسہارن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس مسجد کے امام کو اتنا پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ آگے ہے, یہ آگے ہے. جنازے کی صفیں بن گئی, میت لا کے جنازگاہ کے محراب میں رکھ دی گئی. پڑھائے پروفیسر جنازہ, پڑھائے ایس ایچ او جنازہ, پڑھائے ایم پی ایم این اے جنازہ, نہیں پڑھائے گا. پہلی بات تو اس کو کوئی کہے گا نہیں کہ جنازہ پڑھاؤ. اگر کوئی کہے گا بھی وہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہی نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ اذان ہو گئی ہے, جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے, ایم پی اے بھی موجود ہے, ایم این اے بھی موجود ہے, ایس ایچ او بھی موجود ہے, ڈاکٹر بھی موجود ہے, ایڈوکیٹ بھی موجود ہے, انجینئر بھی موجود ہے. مصلی پہ جانے کی ہمت نہیں ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ حافظ نہیں ہے, امام نہیں ہے, قاری نہیں ہے, عالم نہیں ہے, قرآن درست پڑھنا نہیں آتا. اور میرے بھائی جب ہر جگہ آپ کا امام آگے ہے آپ اس کو پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اتنا ڈسہارن کیوں کرتے ہیں؟ بچہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں آپ نے ڈال دیا ہے اس بچے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتی؟ اس بچے کو ذریعہ معاش کی یاد دلا کر کہ بچے تو کھائے گا کہاں سے, تیری کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا. اور اسی وجہ سے وہ بچہ پریشانی میں. بہت سارے ایسے طالب علموں کو میں نے دیکھا دوران درس نظامی یا دوران حفظ چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا بیٹے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں استاد صاحب میرا مستقبل کیا ہے, میں کیا کماؤں گا, مجھے رشتہ دار باتیں کرتی ہیں کہ مسجد کا امام بنے گا تو. اللہ اکبر, یہ مسجد کی امامت کوئی عام سا شعبہ ہے؟ عام شعبہ نہیں ہے. یہ تاجدار انبیاء محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب ہے. اور میرے آقا کا اپنایا ہوا وہ کام ہے جو میرے آقا نے مسجد اقصی
اور اتنے بڑے عہدے سے انجینئر بچے نے بننا ہے، باپ خوش ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو باپ خوش ہے، ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، بچہ کامیاب ہو رہا ہے، ایڈوکیٹ بچہ بن رہا ہے تو باپ خوش ہے، دنیا جہاں کے جس شعبے میں جا رہا ہے باپ خوش ہے۔ لیکن تیرا اور میرا بچہ کائنات کی سب سے وہ اعلیٰ کتاب پڑھ رہا ہے کہ جس کتاب کو سب سے اعلیٰ ہستی نے اعلیٰ ہستی کو دے کر اعلیٰ ہستی کے پاس بھیجا اور اعلیٰ امت کو عطا کی وہ کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ہم ڈیسائیڈ ہیں اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، اور پھر فرشتوں میں جبریل سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے، انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے، کتابوں میں قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس اتنی بڑی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیرا اور میرا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے، یہاں والدین سرپرست آئے ہوئے ہیں، یہ گفتگو کا میری گفتگو کا جو موضوع ہے اس وجہ سے ہے، وہ میرے ابا، میرے باپ، میرے والد پریشان نہ ہو، یہ قرآن بھوکا نہیں مرنے دیتا، یہ قرآن تو ہمیں یقین دلاتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور مجھے پڑھنے والے خود بھی یقین کر لے، دوسروں کو بھی یقین بتا دے، بہتر رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر تیرا اور میرا رزق نواز شریف کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم بھوکے مرتے، کسی سیاسی کے ہاتھ میں ہوتا تو بھوکے مر جاتے، نہیں، یہ رزق تو میرے رب نے دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے والدین سے، یہاں جتنی بھی ہماری سیاسی اور سماجی اور علاقہ بھر کی شخصیات اور علماء موجود ہیں، مدارس کی طرف توجہ کریں۔ ہمارے پاس مدارس میں میرے اساتذہ جانتے ہیں، پتہ ہے کیسے بچے ہیں؟ یقین مانے، علی پور سے ایک عورت آتی ہے بیوہ، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں آگے، پر یہ میرا بچہ آڑ بن رہا ہے، میں آگے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی پریشان ہو، یقین مانے دل خون کے آنسو لے آیا اس عورت کی یہ گفتگو سن، کہتی میں مجبور ہو گئی ہوں، میں دنیا کے تانے نہیں سہ سکتی، میں اپنے کردار پہ اٹھتی ہوئی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتی، میں آگے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس بچے کی وجہ سے مجھ سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قاری صاحب میں چاہتی ہوں یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کو آپ مدرسے میں رکھ لیں، میری زندگی اچھی گزرے گی۔ ان یتیموں کا سہارا کون بنے گا؟ یار ذرا غور تو کرو، اس مدرسے میں پڑھنے والا یہ بے بس لاچار اور یتیم بچہ، اگر آپ اس کا سہارا بنتے ہیں، خالی اس کا نہیں، اس کی بیوہ ماں کا بھی سہارا آپ بن رہے، لیکن یہ طلب پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ آج مدرسوں کی طرف ہم لوگوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جامعۃ النور اسلامک سینٹر میں ایک بچے پر کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے؟ 4848 روپے مہینے کا ایک بچے پہ خرچہ آ رہا ہے، 4848 روپے ایک بچے کا خرچہ ہے، سال کا کتنا ہوگا؟ تمام مجموعی طور پہ ہمارے جامعۃ النور اسلامک سینٹر کا جو خرچہ ہے 1,32,00,000 روپے سالانہ۔ اپنے اداروں کو کامیاب کریں، اور اس وقت مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہماری فیملیاں بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہی۔ آج بھی میرے پاس 30 تاریخ کا بل آیا ہوا ہے، 3.25 لاکھ روپے بل ہے جامعہ کا، کہاں سے دینا ہے؟ ان یتیموں کا سہارا بنو یار، یہ مدارس فری آف کاسٹ ہیں، ہمارے بچے سکولوں میں جا رہے ہیں، بھاری فیس دے رہے ہیں۔ آج اگر ایک امام مسجد میں امامت کے لیے چلا جائے اور مسجد کی انتظامیہ کو کہہ دے کہ مجھے 25,000 روپیہ تنخواہ چاہیے، وہ کہتے ہو مولوی تو دین بیچتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی،
तुम दीन बेचने के पीछे लगे हुए हो, तुम्हारा मौलवियों का पेट ही नहीं भरता। और मैंने कहा यार ओए सेठ और सदर चौधरी, ये आंखें ना बदल, ये वो मौलवी है जो क़यामत के दिन भी तेरी बख्शिश करवाएगा। तूने कभी भी अपनी जेब से मौलवी को तनख्वाह नहीं दी, अगर देता भी है तो मस्जिद के खजाने से देता है। क्यों मस्जिद के खजाने पे सांप बन के बैठा हुआ है? मौलवी पैसा मांगे तो ये दीन फरोश है, दीन बेचता है, इसकी कौन सी जरूरियात है? डॉक्टर लाखों रुपया फीस वसूल करता है एक पेशेंट को चेक करने के लिए, और ये तिब का इल्म जो है दीनी इल्म है, ये तरीका पैगंबरी है, ये नबियों ने तबाबत की या डॉक्टरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले और वाहिद नबी हैं जिन्होंने दवाइयां बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई थी, और आपने हर मेडिसिन को, हर बीमारी के लिए अलग अलग तजवीज किया था। क्या ये तरीका पैगंबरी नहीं है? क्या ये नबियों का काम नहीं है? क्या ये दीनी काम नहीं है? इस पे डॉक्टर मुलाकात के लिए, चेक करने के लिए पैसे अलग लेता है, दवाई लिखने के लिए पैसे अलग लेता है, दवाई देने के लिए पैसे अलग लेता है। कोई बंदा बात नहीं करता, वो कहते डॉक्टर बड़ा अच्छा है, 2 पैसे इसको, मौलवी को नहीं देने, क्योंकि मौलवी अच्छा काम करता है ना, बावजूद होकर नमाज पढ़ाता है। उस डॉक्टर ने पता नहीं इस्तिंजा करने के बाद भी उसको हाथ धोने का तरीका आता है कि नहीं आता। मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर है माइंड ना करे, यहाँ पे कोई इंजीनियर है माइंड ना करे, यहाँ पे दुनिया व मा फिहा के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी आदमी मौजूद है, वो माइंड ना करे। मैं एक मुआशरे की रवश बता रहा हूँ कि आखिर क्यों, जब मौलवी हर जगह आगे किया जाता है, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी है, निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी है, नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी है, अजान पढ़ने के लिए मौलवी है, मगफिरत की दुआ करने के लिए मौलवी है, मैयत को कब्र में उतारने के बाद का काम करने के लिए मौलवी है, बच्चे के कान में अजान पढ़ने के लिए मौलवी है, बाकी हर काम में आगे मौलवी है। तनख्वाह देने में मौलवी पीछे क्यों है? आखिर इसकी क्या वजह है? आगे कर ले, ये काम आएगा। हदीस पाक सुनाने लगा हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, इन उलमा को हुक्म होगा, लोग सारे जन्नत जा रहे होंगे, उलमा को हुक्म होगा तुमने नहीं जाना, हाफिज़ कुरान को भी हुक्म होगा कि तुमने नहीं जाना, आलिम दीन को, आलिम कुरान को हुक्म होगा तूने नहीं जाना। ये खाइफ हो जाएगा कि मैंने पता नहीं क्यों नहीं जाना, मेरी शायद पकड़ हो जाएगी। नहीं, मेरा अल्लाह फरमाएगा तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि जिस को लेके जाना चाहते हो उसको भी जन्नत में लेके जाओगे। पीछे मुड़ के आएंगे। अब इस आलिम की ठाठ अंदाज अलग से हो जाएगा, और ये पीछे अपने जानने वालों को देख रहे होंगे। उस्ताद साहब हमें पहचान लेंगे और ये उस्ताद कहेंगे कि ये मेरा शागिर्द है। उस्ताद साहब हमें जान जाएंगे कि ये मेरा मुक्तदी है। उस्ताद साहब हमें जान जाएंगे कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला है। तो उस्ताद कहेंगे बच्चों चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये हमारे जामिया में डोनेट करने वाला था, ये भी आ जाए, ये बच्चों की खिदमत करने वाला था, ये भी आ जाए। तो फिर ये आलिम अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अपने खिदमतगारों को भी साथ जन्नत लेके जाएगा। मैं उन सदरों को, जो मस्जिद की कमेटी का सदर है, ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन इमामों की खिदमत किया करें। हकीकत बता रहा हूं, ये आखिरत में जरिया नजात बनेंगे मेरे लिए और आपके लिए, अगर हम इनकी खिदमत करेंगे। तो बहरहाल उलामा की खिदमत करना, कोई करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन इनका एक मकाम और मर्तबा क़यामत के दिन अलग होगा, और दुनिया में रहते हुए भी अलग है। हमें बताया गया लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। मैं बताने लगा हूं, मेरे आका की हदीस, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के रावी क्या फरमाते? मेरे आका ने फरमाया कि जैसे जमीन वाली मखलूक जमीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखती है और इनको आसमान पर जगमग करते तारे नजर आते हैं, और जब आसमान वाली मखलूक ने कभी सितारों को देखना होता है, वो आसमान पे खड़े होकर जब जमीन पे देखते हैं, जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला के कुरान के आलिम होते हैं, मेरे आका के बताए हुए दीन के आलिम होते हैं,
وہ زمین پر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. اور اللہ ان فرشتوں کو یہ علماء والی جو مخلوق ہے ستاروں کی مانند دکھا دیتا ہے. یہ ستارے ہیں. اور آج دین پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے یار. جگہ جگہ ادارے ہیں, جگہ جگہ ادارے ہیں, جگہ جگہ پہ ادارے ہیں, لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اپنے مستقبل کو بچائیں, اپنی آخرت کو بچائیں. پریشانی ہونا انشاءاللہ 12 بجے دعا کریں گے. 12 بجے کا ٹائم ہم نے فکس کیا ہوا تھا کہ 12 بجے اختتام کرنا. ابھی ٹائم ہے, کریں بات. اللہ, ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شاہ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ. نیشا پور کی یہ رہنے والے ہیں. بہت ذہین آدمی تھے, علم دین کا بڑا ذوق رکھا کرتے تھے, اور یہ اپنے استاد کی جان ہی نہیں چھوڑا کرتے تھے. استاد کے پاس بار بار آتے. استاد کیا دیتے ہو بیٹے, تجھے صبح تو پڑھایا تھا, تو پھر آ گیا. کہا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے, میری زبان یہ چاہتی ہے, میرے کانوں کی سماعت یہ چاہتی ہے کہ میں بار بار حضور کی نئی سے نئی حدیث سنوں. میرا یہ دل چاہتا ہے, میرے کان یہ چاہتے ہیں, مجھے بار بار نئی حدیث ملے اور میرا ایمان تر و تازہ ہوتا رہے. آپ کے استاد نے کہا بیٹے تیری جتنی طلب ہے نا میں اتنا وقت نہیں دے سکتا, تیری جستجو بڑی ہے. تو ایسا کر بغداد شریف چلا جا, وہاں امام احمد بن حنبل کا مدرسہ ہے, اس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیشا پور سے بغداد کا سفر شروع کر دیا. کہاں کا جی؟ بغداد کا سفر شروع کر دیا, اور میں بحری بیڑے کے اندر سوار ہو جاتا ہوں. ہوا کیا کہ اچانک بھی سمندر کے ایک طوفان آیا, ہمارے جہاز کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, اس کا رخ بدل گیا. وہ جہاز جدھر جا رہا تھا اس سمت سے ہٹ کر دوسری سمت پہ چلا گیا, اور جہاں وہ کنارے لگا اس بستی کا کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا. کہتے وہاں ایک ٹیلے پہ اتار دیا گیا. میں کہتے ہیں وہاں 1 مہینہ رہا, کھانے پینے کی اشیاء کوئی نہیں, ہر چیز ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی. مجھے بغداد پہنچتے 2.5 مہینے لگے. فرماتے میں درخت کے پتے کھاتا رہا. کیا جناب؟ اور فرماتے مجھے پخانے کی جگہ اونٹ کی طرح مینگنیاں آیا کرتی تھیں. کہاں جا رہے ہیں؟ علم دین پڑھنے کے لیے. کھا کیا رہے ہیں؟ پتے. پخانے کی جگہ کیا ہے؟ اونٹ کی طرح مینگنی. اللہ اکبر. میں نے کہا امام نیشا پوری, اتنا جذبہ, اتنی جستجو کیوں؟ کہاں علم دین پڑھنا ہے؟ اور فرماتے ہیں مجھے 2.5 مہینے لگے نیشا پور سے بغداد جاتے جاتے. اور افسوس کی بات یہ تھی, جب میں بغداد پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کدھر ہے؟ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں حکومت بدل چکی تھی, حکومت امام احمد بن حنبل کے مخالف ہو چکی تھی, جیسا کہ آج کل بھی حکومتیں مدارس کو بند کرنے کے چکر میں. پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی, انہوں نے تو بڑا زور دیا کہ حکومتوں کو بند کر دیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف پہنچا تو مجھے بتایا گیا امام احمد بن حنبل سے حکومت خفا ہے, ان کا مدرسہ بند کر دیا گیا, اور ان کو سب جیل میں بند کر دیا گیا ہے, ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے, اب وہ باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے یار ان کا گھر بتاؤ. لوگ اتنے ڈرتے تھے حکومت سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کی طرف اشارہ کریں گے تو حکومت ہمیں پکڑ لے گی. امام نیشا پوری شاہ بقی الدین ابن مخلد کہنے لگے آپ ایسا کرو, اشارہ نہ کرو, مجھے گلی تک لے جاؤ اور وہاں گھر کے آگے چھوڑ دینا. وہ بتانے والا بندہ جس کے دل میں رحم آیا تھا وہ کہتا میں گلی تک لے کے جاؤں گا, گھر کے آگے نہیں چھوڑوں گا, پیچھے کھڑا کر کے آنکھ کے اشارے سے تمہیں بتاؤں گا کہ کون سا گھر امام احمد بن حنبل کا ہے. توجہ کرو یار, حضور کی حدیث پڑھنا کتنا مشکل تھی. کیا کچھ بیت رہی ہے اس طالب علم پر. آپ اس بندے کو لے کے چلے جاتے ہیں, آپ اس گلی میں جب پہنچے جہاں امام احمد بن حنبل کا گھر تھا, اس چھوڑنے والے نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے.
اور یہ امام شاہ بقیउद्दीन ابن مخلد آپ فرماتے ہیں میں نشاندہی کر کے واپس آ گیا, اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچنے لگا میں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھنی کیسے ہے. کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں ہوں, پڑھوں کیسے. کبھی ذہن میں خیال آتا ہے فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا ہوں, قریب سے گزرا کروں گا, آواز دے کے سن لیا کروں گا. کبھی ذہن میں خیال آیا سبزی بیچنا شروع کر دیتا ہوں, لیکن کہا یہ تمام ذرائع ایسے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے. پھر خیال آیا میں فقیر بن جاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا امامہ اتارا, اپنے بالوں کو بکھیرا, کپڑے تو پہلے ہی بوسیدہ ہو چکے تھے. فرماتے میں نے شلوار کو بھی نیچے سے تھوڑا سا پھاڑ دیا اور اپنے گلے میں مانگنے کے لیے کشکول ڈال لیا, اور میں بغداد کی گلیوں میں کیا کرنے پھر رہا ہوں, اجرکم علی اللہ, مجھے اللہ کے نام پہ کوئی دے, مجھے اللہ کے نام پہ کوئی دے. لوگ میرے کاسے کے اندر 1 درہم 1 دینار ڈالتے چلے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا میری حالت غیر ہو جاتی ہے. آپ بار بار آوازیں دینے لگے اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جب یہ وجدانی کیفیت دیکھ کر اندر سے امام احمد بن حنبل نے آواز سنی, دوڑ کے باہر آئے, اپنے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ کوئی مانگنے والا ہے, پر کیفیت بڑی وجدانی ہے, انداز بڑا ودانہ ہے. آپ فرماتے ہیں مجنو بن کے وچ بازارا کدی ککھاں فاض رلائے, کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. آزم یار منان دی خاطر اسی کی پیش وٹائے. منگتا بننا پڑا ہے حضور کی حدیث پڑھنے کے لیے. امام احمد بن حنبل نے اپنے دروازے کے سوراخ سے جب دیکھا جانچ گئے کہ یہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں ہے. دروازہ کھول کے باہر آئے اور آپ نے اجرکم علی اللہ. جیسی دروازہ کھلا پہرا لگا ہوا تھا, حکومت کھڑی ہوئی تھی, پولیس کے بندے کھڑے ہوئے تھے. یہ کاسا اندر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اوے امام میں منگن والا نہیں جے, میں تے حضور دی حدیث دی خیرات لینا ہے, میں درم و دینار کا بھکاری نہیں, میں نے تو یہ سارا لبادہ تینو لب دیاں سی آپ گواچے. سانو اپنی خبر نہ کائی, ساتوں چنگے کٹھ گلیاں دے, سانو آنکھ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا سار کے چولا, گل پہنیا تاج گدائی. اوے آزم اپنا آپ مکایا تے پھر یار نے چاتی پائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں تو حدیث لینے آیا ہوں, درم و دینار کا بھکاری نہیں ہوں. مجھے پتا چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. نیشا پور سے چلا ہوں, آپ تک پہنچ گیا. امام احمد بن حنبل نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر آپ خوش ہو کے نا یوں سر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے اپنی پلکوں سے سجدہ کرتے ہیں, مولا تیرا شکر ہے اب میرے علم کو تو نے زنگ لگنے سے بچا لیا ہے, مجھے طالب علم عطا فرما دیا ہے. تو حضرت شاہ بقیउद्दीन ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ حضور مجھے ایک حدیث سنا دیں, کل پھر آؤں گا, پھر سنا دینا, ڈیلی آیا کروں گا. حدیثیں سنتا رہا. کاسے میں لینے کیا جا رہے ہیں جی؟ یار آج ایسی ضرورت ہے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے. آج تو مولوی ترلے کر رہے ہیں, یار منڈا دیو اسی پڑھانے. کیسا دور ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دین پڑھانے کی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. کیا دین اتنا ہلکا؟ یہ عرشوں سے اتری ہوئی کتاب اتنی ہلکی ہے؟ یہ تاجدار انبیاء کے قلب انور پر آنے والے کتاب جو ہے اتنی ہلکی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں ہماری سوچ اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے کوئی اور چیز تو نہیں؟ آخر مرنا یار میں نے اور آپ نے مر جانا ہے. بندہ جتنے مرضی عہدے پہ فائز ہو جائے, جتنا مرضی بڑا ہو جائے, جتنا مرضی دولت مند ہو جائے, آخر مر جانا ہے یار. تیری اور میری منزل ایک ہی ہے. آپ دیکھ لیں جس مرضی بڑے بادشاہ کو دیکھ لیں, اب وہ زمین کے اندر ہے, میں نے بھی زمین کے اندر ہونا ہے, آپ نے بھی زمین کے اندر ہونا ہے. کیا بات ہے؟ یہ قرآن تو ہمارے ساتھ جائے گا. قرآن بے وفائی کرنے والی کتاب نہیں ہے, قرآن قبر کے عذاب سے بچانے والی کتاب ہے, قرآن حشر میں ہماری نجات کرانے والی کتاب ہے. آج بندہ اپنی موت کو بھول گیا, کل کو جتنا مرضی فنے کھاں بندہ ہے, جدوں نے 4 پہی تے لمیا پہ جانا, 2-4 منٹ رونا ہے سارے نے. بیوی روئے گی, ماں روئے گی, بہناں رونگیاں, بچے رون گے, اس تو بعد دوجے دن لڑائی پہ جانی, میرے ابے دی افرانٹ والی دکان میری.
दूजे ने कहना मेरी, उत्थे लड़ाई केस हो गया, चलो जी केस चल रहा, अब्बा मर गया केस चल रहा है जी। जांदी वारी की डराना बनियो, हथ नहीं लांदे करदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे गए तेरे कर दे। हाँ जी, हमें जाते जाते हाथ भी नहीं लगाते, हमारे घर वाले डरते डरते कि यार ये मर गया, मैयत है, मुर्दा है। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पढ़ने के लिए कासा गले में डाल लेते हैं। इमाम साहब एक हदीस रोजाना पढ़ाते, ये आते याद करते, दूसरे दिन जाते फिर पढ़ाते। ये सिलसिला 2 साल चला है। कितना जी? 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 साल। ये बच्चा, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं है, रिहायश का कोई इंतजाम नहीं है, किचन नहीं है, बावर्ची वहां पे नहीं है, मदरसे के अंदर पाबंदियां। 2 साल ये सिलसिला चला। हुकूमत बदली, अच्छा हुक्मरान आया, उसने एक बहुत आलीशान मदरसा तामीर करवाया। इमाम अहमद बिन हंबल को जेल से निकाला और मदरसे की मसनद पे बिठाया, कहा कि हुजूर आप यहाँ पर बैठ के दीन पढ़ाएं। इमाम अहमद बिन हंबल जब दीन पढ़ाने के लिए आए, लोग जनाब कतार दर कतार आए और आपके मदरसे में रश लग गया हदीस पढ़ने वालों के लिए। और फिर जब हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद आए ना, यूं करके मंच लगा हुआ है, लोगों की कतारें बैठी हुई हैं, क्लासें लगी हुई हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल का वो जब तालिब इल्म आया जिसने फकीरी करके हदीस पढ़ी थी, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी सीट से उठ के खड़े हो जाते। आपने सारे तालिब इल्मों को पीछे कर दिया, आपने फरमाया ओए पीछे हो जाओ, तुम सबको मैंने इल्म पढ़ाना है, इसको पढ़ाना नहीं है, इसको मैंने अता करना है। आपने अपनी मसनद के साथ बिठाया और सीने से लगाया और आपने फरमाया आज के बाद तू क्लास में पढ़ने नहीं आएगा, इमाम अहमद बिन हंबल तुझे अलग से बिठा के पढ़ाया करेगा। तो बहरहाल जी, मैं सिर्फ अपनी गुफ्तगू में बताना यही चाह रहा था कि अपने मदारस को हल्का ना समझें। ये मदारस की बफर्ज़े मुहाल थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, पाकिस्तान के मदरसे बंद हो गए, थोड़ी देर के लिए होंगे नहीं, क़यामत तक ये चलेंगे, क्योंकि जब उलमा खत्म हो जाएंगे जमीन से तो उस वक्त क़यामत बर्पा होगी। हदीस है ये। बफर्ज़े मुहाल समझे कि मदरसे बंद हो गए, मुझे बताएं मस्जिद का इमाम कहां से लाएंगे? मदरसे बंद है। निकाह पढ़ाने के लिए इमाम कहां से आएगा? सुबह शाम बच्चों को मस्जिद में नाजरा पढ़ाने के लिए बच्चा कहां से आएगा? ये इन बच्चों को अदब सिखाने के लिए, दुआएं सिखाने के लिए, 6 कलमे सिखाने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए कौन आएगा? कहां से आएगा? हम कॉलेज में चले जाएंगे, प्रोफेसर से कहेंगे जी बच्चा दे, हमने मस्जिद का इमाम रखना है। हम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, हम जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राब्ता करेंगे कि जी हमें मस्जिद का इमाम दे, हो जाएगा? मदरसे बंद है ना, हो जाएगा? नहीं होगा यार, नहीं होगा। दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा, रुक जाएगा। अपने मदारस की तरफ तवज्जो करें। हकीकतन आपके मदारस आपके मुंतज़िर हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, राहें तकरीर। यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे घर हैं जो आपके मुंतज़िर हैं, ऐसी बेवा औरतें हैं, ऐसी बेसहारा औरतें हैं जो आपकी मुंतज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के अंदर 24 जेंट्स और लेडीज असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। आप जो भी चंदा डोनेट करते हैं उन्हीं से हम इनको तनख्वाहें देते हैं। आप जरा गौर करें, आप कितने खानदानों को चला रहे हैं, कितने घरों को चला रहे हैं, कितने बच्चों की परवरिश का जरिया बन रहे हैं आप। अपनी देखें, हमारी स्टेजों पे अभी अगले दिन की बात है, हुआ क्या, किसी मेले के अंदर वो जाते हैं, वहां खुसरे डांस कर रहे थे और नौजवान आगे उन पे पैसा फेंकने लगे, और पैसा वो कहता मैंने फेंकना है, वो कहता मैंने फेंकना है। उनकी लड़ाई होगी, फिर पर्चा हो गया, फिर थाने में गए, पूछा जी लड़ाई किस बात की? उन्होंने खुसरियां दी लड़ाई। क्या लड़ाई है? पैसे फेंकने थे जी, वो कह रहा मैंने फेंकना है, वो कह रहा मैंने फेंकना है। मैंने कहा यार ये क्या मिजाज है, कैसी जवानी है, कहां सरफ कर रहे हो, कैसा पैसा है, कहां गिरा रहे हो, कहां भेज रहे हो? अब मदारस में देना, कोई बच्चा हाफिज बन जाएगा, कोई बच्चा आलिम बन जाएगा, किसी यतीम का सहारा बन जाएगा। जब कंजरों पे पैसा लुटाया जाएगा, दाढ़ी मुंडे नात खानों पे, मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक क्लिप मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने बयान किया, एक दाढ़ी मुंडा नात खान है, वो स्टेज पे नात पढ़ता है तो
25 लाख रुपया लोगों ने उसके ऊपर यूं करके फेंका है, यूं कर 25 लाख रुपया। ये ऑन द रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है, गूगल को आप रिसर्च करें, आप यूट्यूब, अब मिलेगी वीडियो आपको। अब मुझे बताएं, जब 25 लाख रुपया पैसे वाला सरमायादार आदमी फेंक रहा है, ये जो नीचे बैठे हुई अवाम है, गरीब लोग हैं, जिनके 10,000 बिल भी अदा करने के लिए पैसे नहीं है, इनके अंदर क्या आग मच रही होगी, इनकी सोच क्या बन रही होगी, ये किस तरह ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रहे होंगे कि यार इतना पैसा इस नात खां को किस लिए दिया जा रहा है। और वो नात खां भी नहीं है, वो तो नात से मजाक करने वाला है, हजूर की सुन्नत की धज्जियां उड़ाने वाला आदमी है। नात खां का मतलब ये नहीं है, जो नात खां होता है उसके लिए मेरे आका खुद अपना मिंबर छोड़ देते हैं, नात खां के लिए छोड़ते हैं, इन दाढ़ी मुंडे लुटेरों के लिए नहीं, जिनके चेहरों पे सुन्नत रसूल भी सज न सकी और वो अपने आप को आशिक रसूल कहलवा रहे और लाखों रुपया बटोर रहे हैं हमारी सीधी सादी अवाम के पास से, और हम अपनी नुमाइश कराने के लिए इन लोगों पे बेतहाशा रुपया डाल देते हैं। आओ अपने मदारस के गल्लों को भरो, मैं नहीं कहता मेरे मदरसे के गले को भरो, आप अपने इलाके के मदरसे के गले को भर दे जाके, जो भी मदारसे अहले सुन्नत, हनफी, बरेलवी, सुन्नी और सच्चे सुच्चे सुन्नी का मदरसा है, उसके गले को जाके भर दे। ये भरना दुनिया में भी फायदा देगा और कब्र में भी फायदा देगा। बस यही मेरी आखिरी बात है, मेरी बस आपसे यही गुजारिश है। मेरे पास ये पेपर है, बातें बहुत सारी थी क्योंकि हमने इसको क्लोज करना है। इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हमारे जामिया में घी कितना लगता है, आटा कितना लगता है, दालें कितनी लगती हैं, नमक कितना लगता है, मिर्च कितनी लगती है, मसाला जात कितने हैं, माचिस तक का लिखा हुआ है। मेरी गुजारिश है आप अपने अपने जिम्मे एक एक चीज ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने जिम्मे चीजें ली हुई हैं। इसके अंदर माचिस, नमक, देखिए ये बड़ी हल्की हल्की चीजें होती हैं, लेकिन जब ये डोनेट होना शुरू हो जाती है ना, अखराजात बचना शुरू हो जाते हैं, तो आप जितनी हैसियत है उसके मुताबिक कुछ ना कुछ चीजें आप जरूर लें। और इसके अलावा महाना, आप हमें महाना दें, पैसा ना दें, राशन दें। एक बिल अपने जिम्मे ले लें। हमारे जामिया के 4 मीटर हैं, किसी का लाख रुपया बिल आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 40,000 आ रहा है। तो बच्चियों का हमारे पास अदारा है, उसके बिल जनाब अभी 50,000, हमने 46,000 कुछ पैसे हमने उतारे हैं। और डेरा शाह जमाल के अंदर हमारा जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर है, जल्लन के अंदर हमारा जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर है, और इनकी तादाद 600 से जायद तलाबा पे और तालबात पे मुश्तमिल है। आप अपने अपने जिम्मे ले लें कि जी ये दाल का तोड़ा हर महीने मेरी तरफ से आ जाएगा, ये चावलों का तोड़ा आ जाएगा और काम बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मेरे उस्ताद मोहतरम अबू रेहान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रजा कादरी साहब तशरीफ लाएंगे, वो भी अपने मलफूजात से नवाजते हुए इंशाअल्लाह साथ ही दुआ फरमाएंगे। उसके बाद फिर बच्चों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनामात तकसीम किए जाएंगे और साथ ही सलाम पढ़ के इख्तिताम होगा।